خنک شہر کی آنجا دل برا گفت شہر کی آنجا دل برا خاک طیبہ از دو عالم خوش تراس بے خنک شہر کی آنجا دل براس تو مباش اصلا کمال اینست باس رو ترو گمشو وصال اینست باس کار سازے کار ما در کار ما فکر ما در کار ما آزار ما حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی رب العالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں، کفار کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے رحمت ہیں، حیوانات کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات رحمت ہیں، سمندر کی مخلوقات کے لیے حضور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام عالم کا، عالمین کا رب ہے، اسی طرح تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں،
کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے جس کو حصہ نہ ملتا ہو۔ کفار کے لیے رحمت ہے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، قیامت تک کافروں پر وہ عذاب نہیں آئیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آتے تھے۔ اجتماعی عذاب تمام کے تمام امت پر اجتماعی عذاب آتا تھا، چنانچہ سابقہ میں امتوں پر پتھر برسائے گئے، زمین کو الٹ دیا گیا اور سب نیچے آ کر مر گئے۔ آسمان سے عذاب برسنے لگا، آگ برسنے لگی، وبائیں آئیں، ہر قسم کے عذاب آئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ایسا اجتماعی عذاب قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہاں، انفرادی طور پر بعض علاقوں کے اندر نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہتا ہے اور یہ آتا رہے گا، باقی شکلیں مست نہیں ہوں گی، آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے، آگ نہیں برسے گی، طوفان نوح نہیں آئے گا۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت موجود ہے، اس قسم کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں رحمت مصدر راحم کے معنی میں ہے، مبنی للفاعل، رحم فرمانے والے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحم فرمانے والے ہیں، اور وہ بھی تمام کائنات کے لیے، لہذا ضروری ہے کہ تمام کائنات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جہاں کہیں مصیبت میں ہو کوئی اور حضور کو پکارا جائے تو حضور کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی تکلیف میں ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات، تمام دنیا، ہر چیز حضور کے لیے روشن کر دی۔ تجلی لی کل شیء، تمام چیزیں میرے سامنے
ظاہر کر دی گئی ہیں، اور میں تمام مخلوقات کو، تمام کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور تمام مخلوقات کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کلی عطا فرمایا، ہر چیز کا علم، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا تو آدمی رحم نہیں کر سکتا، پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کر دی گئی، لہذا کائنات کے اندر جہاں بھی کسی کو حضور کی مدد کی ضرورت ہو، وہ پکارے تو حضور سنتے ہیں۔ اسی طرح درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حضور کے دربار میں لے کر جاتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو اہل محبت ہیں، عاشقان رسول ہیں، ان کا درود میں خود سنتا ہوں، اور فرشتے بھی حضور علیہ السلام کے دربار میں جا کر پیش کرتے ہیں، اور آپ اپنے امتیوں کے درود کو قبول فرماتے ہیں۔ درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے درود پاک کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اوقات میں سے آدھا وقت آپ کے درود کے لیے خاص کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر اس میں بھی تم زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں 2/3 وقت آپ کے درود کے لیے خاص کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر اس میں بھی تم بڑھا دو تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تو آپ نے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تمام وقت آپ کے درود کے لیے خاص کر دیا ہے، میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور نے فرمایا اذن یکفی کا، پھر تیرے لیے کافی ہے، اگر تمام اوقات تو نے درود پاک کے لیے خاص کر دیے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تو درود پاک حضور علیہ السلام پر بھیجنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور تمام کائنات سے جو بھی درود پڑھتا ہے وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور اہل محبت کا درود حضور علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ ایک شخص حج کے لیے گیا والد کے ساتھ،
والد راستے میں فوت ہو گیا۔ وہ جب مناسک کے حج ادا کرنے لگا تو ہر مقام پر درود پڑھتا، تلبیہ پڑھنے کے بعد جتنے بھی اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، طواف کے ہر چکر کے لیے الگ دعا پڑھی جاتی ہے، تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور مناسک حج کے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ مگر وہ آدمی ہر مقام پر درود شریف پڑھتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تم ہر مقام پر تمہیں دعائیں نہیں آتی؟ کہنے لگا مجھے دعائیں آتی ہیں، لیکن جو فضیلت میں نے درود پاک کی دیکھی ہے وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ چنانچہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں والد صاحب بیمار ہو گئے اور بیماری ایسی لگی کہ ان کا راستے میں انتقال ہو گیا، اور ان کی شکل بدل گئی، ایک محیب شکل بن گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا، سفر میں تھا، والد صاحب کے چہرے پر میں چادر ڈال دیتا تھا کہ تاکہ کوئی دیکھ کر والد صاحب کی بدنامی نہ ہو۔ اگر کوئی پوچھتا تو دکھا دیتا، لیکن کہہ دیتا کہ میرے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، پتہ نہیں کس گناہ میں پکڑے گئے اور ان کی شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ میں درود شریف پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی نورانی ہستی آئی، آ کر والد صاحب کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ چہرہ ایسے روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور آپ کون ہیں، اور اس سفر کے اندر آپ نے میری مدد کی ہے، بتائیں آپ کون ہیں؟ تو اس ہستی نے کہا میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ہوں، تمہارا والد صاحب روزانہ مجھ پر درود بھیجتا تھا، آج درود نہیں پہنچا تو میں خود دیکھنے کے لیے آیا کہ کس مشکل کے اندر ہیں۔ چنانچہ حضور کی دعا سے والد صاحب کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا اور پورے شہر کے لوگ جنازے میں شریک ہوئے،
اور دھوم دھام کے ساتھ جنازہ پڑھا گیا اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ تو اب میں سمجھ گیا ہوں کہ درود پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لہذا میں ہر دعا کی جگہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ جس طرح صحابی نے جب پوچھا، حضور نے فرمایا کہ جتنا درود زیادہ پڑھو اتنا تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے اپنا تمام اوقات درود پاک کے لیے وقف کر دیے، کیونکہ اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو۔ انسان کے اعمال، ذکر، فکر، نمازیں کبھی قبول ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی، لیکن درود پاک کی درود پاک میں یہ خوبی ہے کہ درود پاک جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو، عبادت کرو، تو مجھ پر درود پڑھا کرو، ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو رد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے درود کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب دعا کی ابتدا میں اور دعا کی انتہا کے اندر درود پاک پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ درود کو قبول کر لے اول آخر اور دعا کو قبول نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے، اور دعا کی شرائط میں سے ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھے۔ جو آدمی دعا مانگے اور درود نہ پڑھے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول و منظور ہوتی ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا